السلام علیکم ناظرین، میں محمد عادل 99 ٹی وی میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ صاحب موجود ہے، آپ کا نام فرمائیے، پہلے آپ کا نام، اسم شریف آپ کا۔ میرا نام محمد محی الدین سہیل ہے۔ محی الدین سہیل صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہمارے اسٹوڈیو میں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے یہاں پر اپنا قیمتی وقت دیا۔ بڑی بات یہ ہے کہ جو پرانے شہر میں ہوتے ہوئے بھی جو مالدیپ جا رہے ہیں صاحب، تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مالدیپ جا رہے ہیں صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک، اور خاص طور سے ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ تراویح کے لیے خاص طور سے جا رہے ہیں۔ مالدیپ یہاں سے جانا، خاص طور سے تراویح کے لیے جانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم ان سے اور مزید معلومات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ تعلیم کہاں سے حاصل کریں، کتنے سال کا تجربہ رکھتے ہیں، حفظ کہاں سے کرے آپ؟ میری ابتدائی تعلیم تو حیدرآباد میں ہے جی۔ اس کے بعد صوبے تمل ناڈو میں دارالعلوم فیض الاسلام کے نام سے ایک ادارہ ہے، جی، وہاں سے حفظ مکمل ہوا۔ اس کے بعد قرات کا ایک حصہ وہیں پر اسی ادارے میں ہوا۔ اس کے بعد پھر کچھ دن حضرت مصباح القراء حضرت قاری عبداللہ قریشی اظہری صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس کچھ دن۔ اس کے بعد پھر مکمل پڑھائی استاذ القراء حضرت مولانا قاری محمد علی خان صاحب دارالقرات الباسطیہ حضرت کے پاس مکمل۔ کون سے سال میں مکمل کری حفظ؟ حفظ میرا مکمل 2005 میں غالباً ہوا، سن ذہن میں نہیں ہے، 5 یا 6 ہے۔ جی جی۔ اور قرات کا جو ہے تقریباً قاری محمد علی خان صاحب کے پاس میرے استاذ ہیں، ہر اعتبار سے میرے مربی بھی ہیں۔ یعنی آپ ہی نے مجھے جارڈن کے لیے روانہ کیا تھا، اور آپ کو مکمل انٹرنیشنل جاتے ہوئے نیشنل کہاں کہاں گئے آپ؟ انٹرنیشنل کہاں پر رہے، کتنے سال میں؟ میں نیشنل کا تو ہندوستان میں کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جہاں چھوٹ گیا ہو، نارتھ ایسٹ چھوڑ کر۔ اوکے، نارتھ ایسٹ جانا نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ پورا ملک کا الحمدللہ سفر ہوا۔ اس کے علاوہ غیر ملکی جو اسفار ہے، جارڈن ہے، ترکی ہے، تھائی لینڈ ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، نیپال ہے، مالدیپ 4 دفعہ جانا ہوا۔ مختلف ممالک کے سفر صرف قرآن کریم کے سے متعلق سفر کسی سلسلے میں۔ اچھا، وہ جو جانے کا جو سفر کا جو سلسلہ ہوتا ہے صاحب، کیا پروسیسنگ ہوتی ہے اس، مطلب سلیکشن ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ اب گورنمنٹ یہ دے رہی ہے آپ کو ٹکٹ، ویزا وغیرہ سب، آپ گورنمنٹ کے اخراجات پہ جا رہے ہیں، آپ کے اپنے اخراجات لگا کے جا رہے ہیں؟ جتنے بھی اسفار ہوئے پورے گورنمنٹ کے اخراجات ہیں۔ ہاں ہاں، جتنا بھی جو بلانے والے یا گورنمنٹ یا کوئی پرسنل ہے، جیسا 2 بار اس سے پہلے مالدیپ جانا ہوا، تو حالانکہ سفر 3 ہوئے، تو 2 دفعہ جمعیت علماء مالدیپ کی دعوت پر گیا تو وہ اسپانسر رہے۔ اوکے۔ اس کے بعد تیسری دفعہ حکومتی خرچ پر وہاں کے جو کونسل ہوتے انہیں کے اس پر، پھر اس سال بھی وہی حکومتی خرچ پر ہے۔ جی جی۔ تو سلیکشن ہوتا ہے آپ کا کیسا، یا ڈائریکٹ آپ کو کال آیا تھا یا ویزا آیا تھا ڈائریکٹ، کیسا پروسیس؟ ایک حد تک جو بلانے والے تھے، بلانے والے رہتے، ان کے پاس ہماری انفارمیشن رہتی کہ فلاں ملک میں فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے، رابطہ ہوتا۔ اس کے بعد بعض وقت انٹرویو ہوتا، قرآن میں سے سوالات، عقیدے پہ سوالات، آپ کی سیاسی فکر کیا ہے، سیاسی سوچ کیا ہے، ان سب قسم کے سوالات، کیونکہ بلانے والے بھی یہ دیکھنا چاہتے کہ ہم جس بندے کو بلا رہے ہیں وہ ایلیجبلٹی ہے یا نہیں، قابلیت ہے نہیں۔ اس کے علاوہ سوچ اور فکر، کیونکہ یہ جو دور ہے ایک فکری دور چل رہا کہ ہر اعتبار سے ایک انسان کی فکر کیا ہے، انہیں کیا سوچ رہا، اور بلانے والے شخص کو بھی فکر رہتی کہ کوئی ایسی فکر والا بندہ نہ آئے جو ہمارے اوپر ریمارک ہے۔ جیسا آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل نوجوان بچے کام روزگار نہیں ہے، کرنے کے کام نہیں کر رہے، یا تو فونوں میں بکواس اور بے حیائی اور دیگر چیزوں میں ملوث ہے، یا پھر جذباتی پوسٹ کرنے میں ہے کہ یہ ہم ہیں، یہ ہے فلاں، ہمارے کو یہ کرنا ہی کرنا۔ حالانکہ یہ دونوں بھی معاشرے کے لیے کام کے نہیں ہے، صحیح، اس سوسائٹی کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ جو جذباتی پوسٹ کر رہا صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے، کوئی کئی کام کا نہیں ہے، ان سے سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں، پازیٹیو فائدہ ان کا کیا ہے، مثبت فائدہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔
تو ناظرین ہمارے ساتھ قاری صاحب ہے. قاری صاحب جو ہے ہم سے اور تفصیل معلومات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کے سامنے روبرو جو ہے پیش کرتے ہیں. صاحب یہ بتائیے, آپ جو حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ, قاری بھی ہے, کتنا وقفہ لگا آپ کو یہ بننے کے لیے, اور ایک کب سے موٹیویشن ہوا آپ کو جب میں بڑا ہو کر جو ہے میں قاری بنوں گا, حافظ بنوں گا بول کے آپ کب سے دماغ میں آئے؟ اس کی بچپن سے تو قرآن کریم سے لگاؤ رہا گھر میں. میرے چچا خود ایک بہترین قاری ہے, قاری عبدالہادی انصاری صاحب. اچھا. اب سب سے پہلے ہم ابتدا میں ایک نام صرف قاری کا سنتے تھے, وہ تھے استاد القراء قاری محمد علی خان صاحب. جی جی. بچپن سے یہ تھی کہ ان کو سننے کے بعد میرے کو چچا جان سے اچھا قاری صاحب کے ویسا قاری بننا ہے, ایک سوچ ایک فکر جو کھیل لے گا قاری صاحب کے ویسا بننا ہے میرے کو. اور بچپن سے یہی بولتے تھے قاری صاحب والد صاحب جو ہے یعنی ایک عظمت دل میں بٹھائے تھے کہ قرآن کریم کی ان کی جو خدمات ہے ان سے متاثر تھے والد صاحب. تو والد صاحب چونکہ انہی کے شاگرد ہیں اور دادا بھی انہی کے شاگرد ہیں ماشاءاللہ, تو میں بہت کافی متاثر تھا. اس کے بعد پھر ادارے ملیہ میں اسکولنگ بھی, اسکول سے سیدھا نکال کے مدرسے میں. اس کے بعد پھر ایک دور گزر گیا, پھر ہم عالمیت میں آ گئے, پھر کالج چل رہا تھا. تو کالج کے درمیان یہ ہوا کہ ہم حافظ تو ہو گئے, قرآن تو پڑھیں, لیکن اس کو بہتر کیسا کریں گے. اور اس دور میں کچھ سنگنگ کی طرف بھی رجحان ہونا شروع ہوا تھا کیونکہ تین ایج تھی, تو تھوڑا نصرت صاحب کو بھی. ایک بار ایک کالج میں ہمارے پاس یہ ڈرائنگ کا جو ہال, ڈرائنگ جس میں جو, تو وہاں میں ایسی نصرت صاحب کا ایک جملہ گنگنا رہا تھا. تو کوئی احساس دلایا کہ جب آپ حافظ قرآن ہیں, اللہ جب آپ کو اتنی اچھی آواز دیا تو آپ قرات کیوں نہیں سیکھتے. یہ ایک بہت خطرناک جملہ لگا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں میں آلریڈی قرات سیکھ رہا ہوں, یہ جھوٹ ان سے بول دیا تھا تاکہ یہ نہیں ہونا. تو اس کے بعد پھر دوسرے دن میں حضرت استاد القراء قاری محمد علی خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اور میرا گھر تالاب کٹے میں ملک پیٹ, پیدل جاتا تھا پیدل آتا تھا. یہ جذبہ تھا. اور سردیوں میں جاتا تھا تو یہ انگلیاں اکڑ جاتے تھے میرے, یہ انگلی اکڑ جاتی تھی سردی کی وجہ سے, ہاتھ سن سردی, دسمبر جنوری کی سردی. پھر وہاں سے موٹیویشن ملا, پھر انہوں ہی ہر اعتبار سے ہر جگہ تربیت کرتے رہے, یا ایسا نہیں بیٹے, ایسا نہیں ایسا نہیں. اور دوسرے ان کے فرزند حافظ و قاری مولوی یونس علی خان صاحب, ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار رہا پروموٹ کرنے میں. اور اس کے علاوہ ایک اور نام اگر میں لوں تو مبالغہ نہ ہوگا, ہمارے سینئر بھی ہے اور ہمارے ساتھ ایک مینٹور کے طرح بھی رہتے, قاری ضیاء الرحمان صاحب جو پیرنامٹ تمل ناڈو کے, فون پہ میرے کو بولتے تھے آپ ایسا نہیں ایسا کرنا, ایسا نہیں ایسا کرنا. ان سب چیزوں کے علاوہ یہ تو ظاہری چیزیں ہیں, ان سب میں سب سے بڑا اگر کسی کا کردار رہا تو میں یہ بول سکتا ہوں میرے والدہ مرحومہ کا رہا, اللہ ان کی مغفرت کرے. اب کس سے موٹیویٹ ہوئے صاحب زیادہ؟ تو کون سے استاد سے؟ قاری محمد علی خان صاحب سے, حضرت استاد القراء دامت برکاتہم سے. بچپن سے انہی کو سن رہے تھے. میرے کو 2012-13 تک صرف 3 قاری میرے کو معلوم تھے, شیخ عبدالباسط عبدالصمد صاحب, شیخ محمد صدیق المنشاوی صاحب اور قاری محمد علی خان صاحب. جب تک کوئی دوسرے قاری کو جانتا نہیں تھا. پھر اس کے بعد 2012-13 کے بعد یہ تو چچا گھر کے ہی ہے, ان کا تو گھر کے وہ نہیں رہتا, تو اس میں سب سے یہ 3 ہی قاری تھے. اس کے بعد میرے کو معلوم ہوا کہ بہت بڑی دنیا ایک سے بڑھ کے ایک پڑھنے والے ہیں. اور یہاں پر بھی میں ماؤں کا ایک کردار بتانا چاہتا ہوں کہ صبح کا وقت ہے, والد کو یہ رہتا تھا کہ کہیں کتے پیدل جا رہے ہیں, اتنی دور جانا اچھا نہیں, تھوڑے دن کے بعد انشاءاللہ کچھ انتظام کریں گے, اس کے بعد جاؤ. میرا جذبہ دیکھ کے والدہ یہ کرتے تھے, والد صاحب کے اٹھنے سے پہلے میرے کو بولتے تھے ابو کے اٹھنے کا ٹائم ہوا, جاؤ فوری قاری صاحب کے پاس. تو فوری بعض وقت یہ ہوتا تھا کہ میں تالاب کٹے سے نکل کے ملک پیٹ جا کے صبح کی ضروریات پوری کرتا تھا, اور جیب میں ہمیشہ پتھر رہتے تھے میرے, کتے اگر آئے تو ماری. اور وہ دور ایسا تھا کہ ہمارے پاس فون بھی نہیں رہتا تھا, بغیر فون کے. سن 19 کب کی بات ہے؟ یہ 2015-16 کی 15-16 کی بات ہے. تو اس میں بہت بڑا کردار رہا. پھر مکمل قرآن الحمد شریف سے والناس تک میں حضرت قاری صاحب کو سنایا, ایک ایک حرف سنایا اور غلطیاں نکالے. ایسا نہیں کہ صرف روایت ہی سنا دیا, غلطیاں نکالے. بعض وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک جو تلاوت جو اس دن کا جو سبق ہے سنایا تو اس کو دوبارہ پھر سنو, اس میں غلطیاں زیادہ ہیں. اچھا, آپ کو سرٹیفکیٹ کہاں سے حاصل ہوا صاحب, آپ قاری بن گئے؟ اب ابتدا تو سرٹیفکیٹ جو ہے حضرت استاد القراء ہے, پھر جامعہ نظامیہ سے بھی امتحان لکھا, کیونکہ ہمارے شہر کی یونیورسٹی ہے اور ازہر ہند کی حیثیت رکھتا, اور سب سے بڑا ہمارے شہر کے لیے ایک قابل فخر ادارہ ہے, وہاں سے ہوا. میری مکمل تعلیم وہیں ہوئی.
اور یہاں پر حیدرآباد کے بھی مدارس میں کچھ پڑھا ہوں، لیکن قرات کا جو مکمل رہا انہی کے پاس رہا۔ اس کے علاوہ کووڈ میں آن لائن عرب اساتذہ سے استفادہ ہوا، جی کچھ مکمل نہیں، کچھ۔ آپ کے کوئی مدرسے آپ امامت بھی کرتے ہیں کیا اس کے ساتھ؟ میں امامت مغل پوری میں کرتا ہوں، مسجد حیدری مولوی نور الحسنین میں، اچھا، اور اس کے علاوہ میرا کوئی مستقل ادارہ نہیں ہے، اوکے، لیکن شہر میں 17 مقامات ہیں جہاں پر میں درس دیتا ہوں۔ یعنی میری درس کا جو شہر کے سرحدی علاقے اگر دیکھا جائے تو ایک طرف میاں پور، جی، ایک طرف گچی باؤلی، ایک طرف سن سٹی، تو اس طرف آئے تو شاہین نگر، یہ مکمل میرے دروس کا سلسلہ ہے۔ اور یہ مقامات 17 ہوتے ہیں، مدارس بھی ہے، اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، اور گیلیکسی کالج میں بھی میری کلاس ہوتی ہے، اور ہر علاقے میں یعنی لڑکیوں کے مدرسوں میں بھی ہے، لڑکوں کے مدرسے میں بھی، اور یہ بلا تفریق کام کر رہا ہوں۔ میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں کہ قرآن سب کے لیے نازل کیا گیا، یہ دیوبندیوں کے لیے نہیں ہے، بریلویوں کے لیے نہیں ہے، اہل حدیث کسی کے لیے، قرآن سب کے لیے نازل کیا گیا، برابر، سب کے لیے نازل کیا گیا۔ برابر۔ تو اللہ کے نبی کے قرآن کی آیت ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سب کے لیے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، اجمیوں کے لیے، عربیوں کے لیے، دنیا کے، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے افریقہ کا ہو، سب کے لیے قرآن سب کے لیے نازل ہوا۔ تو میں بالکل نارمل جو کسی طبقے سے جو ہے طبقے سے تو ناظرین یہ تھے جناب معین الدین سہیل صاحب، جو کہ شہر حیدرآباد میں، پرانے شہر میں خاص طور سے طلاب پٹے کے بھی ایسے بھی لوگ یہاں پر زندہ مثال یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ایک شخصیت، پرانی شہر کی ایک شخصیت جو ہے مالدیو جا رہے ہیں۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ایسے شخصیت کو بھی، جو خاص طور سے جو ہے اتنے لاکھوں کے مجمع میں سے ایک جانا پڑتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، خاص طور سے تراویح کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر۔ تو پھر عید وہاں پر ہوگی آپ کی یا یہاں پر ہوں گی؟ عید وہاں پر بھی ہوگی، یہاں پر عید کا آخری حصہ گزاروں گا۔ اچھا، ماشاء اللہ، عیدیاں لینے یہاں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کا سفر آسان کرے بھائی۔ ہمارے سہیل صاحب جو ہے مالدیو کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ان کے لیے کچھ معلومات کرتے ہیں، کیسا دکھ رہا آپ کو مالدیو جا رہے ہیں آپ؟ اب کتنے بار گئے مالدیو ابھی تک آپ؟ مالدیو میں 3 دفعہ گیا۔ 3 دفعہ گئے؟ چوتھی دفعہ۔ اچھا، ماشاءاللہ، چوتھی دفعہ جا رہے ہیں؟ چوتھی دفعہ، ماشاءاللہ۔ اور فیل تو اچھا ہے الحمدللہ، لیکن فکر یہ ہے کہ میں جانے جس ملک کی نمائندگی کے لیے جا رہا ہوں، لوگ کل کے دن یہ نہیں بولنا کہ ہندوستان سے ایک حافظ قاری آئے تھے، یہ غلطیاں کریں، یہ نہیں ہونا، بس یہی فکر ہے کہ اللہ غلطیوں سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو جو سفر آسان کرے، ہر مشکل آسان کرے، آپ کو ہر پریشانی سے دور رکھے۔ ہماری دعائیں 99 کی جانب سے بھی جو ہے، ہمارا چینل 99 ٹی وی جو اللہ کے 99 نام سے یہاں پر جو ہے رکھا گیا ہے، اسی کے سلسلے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، 99 کی جانب سے بھی آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ کا سفر آسان کرے اور کامیاب ہو کر آئے۔ اور اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔